نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مصطفیٰ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیز وقار، رمضان المبارک اپنی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس کے اندر جو نعمتیں، جو برکتیں اللہ رب العزت نے بندہ مومنین کو عطا فرمائیں، وہ بہت بڑی اور وسیع نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نیکی کی نیت سے، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی برکت سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومنین پر اللہ رب العزت کی رحمتیں رمضان المبارک میں یوں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں وہ جوش میں ہوتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات اللہ رب العزت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں جب آخری دن آتا ہے، آخری رات آتی ہے، اس آخری رات میں سابقہ تمام راتوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، کتنی رحمتیں برکتیں رب تعالیٰ کی برس رہی ہیں، کیسے رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کو اپنے سایہ میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی اگر کوئی بندہ رب کی رحمتوں سے محروم رہ جائے تو پھر یہ اس کا اپنا نصیب ہے، وگرنہ اللہ رب العزت تو ہر ایک کو رحمتوں کے جھرمٹ میں اللہ رب العزت کی رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی پرنور دنوں میں، پرنور راتوں میں اللہ رب العزت مومنین کو ایک اور خاص نعمت عطا فرماتا ہے، ایک اور بینیفٹ عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ ہے، فرمایا رمضان المبارک میں نیکیوں کی قیمت کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نفل ادا کیا، وہ نفل اللہ رب العزت اس کا ثواب عام دنوں کے فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور جس نے ایک سنت عطا کی اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا، فرماتے ہیں اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے بندوں پر چھما چھم برس رہی ہیں۔ احباب عزیز وقار، اللہ رب العزت میں رمضان المبارک کی عزت اور توقیر کرنے والوں کے لیے خاص پروٹوکول کا اہتمام قیامت والے دن فرمائے گا۔ جو بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو یہ پروٹوکول عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے ایک خاص دروازہ جنت میں جو رب تعالیٰ نے نصب کیا ہوا ہے اسے کھولے گا، جس کا نام باب الریان ہے۔ وہ خاص روزے داروں کے لیے VIP انٹرس ہوگی۔ اللہ رب العزت وہ دروازہ کھولے گا اور اس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ روزے داروں کے داخل ہونے کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے پروٹوکول کے لیے، چھوٹی سی واہ واہ کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہے، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو رب کی رضا کے کام کرتے ہیں اور رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ جب کائنات عالم کا ہر ایک شخص اس بات کا متلاشی ہوگا، یہ چاہ رہا ہوگا کہ اسے جنت عطا کر دی جائے، اسے جنت میں داخلہ دے دیا جائے، چاہے اسے جنت کا سب سے آخری کونا مل جائے، اللہ رب العزت ایسے ماحول میں
رمضان المبارک کا احترام کرنے والے حضور کے غلاموں کو، روزہ رکھنے والے حضور کے غلاموں کو ایک خاص دروازے سے VVIP انٹرسٹ کے ذریعے تمام انسانیت کو بتلائے گا کہ لوگوں دیکھو، اس نے میری رضا کے لیے روزے رکھے تھے، اس نے میری رضا کے لیے اپنے آپ کو تمام تر خواہشات سے دور رکھا تھا، تمام خواہشات کو ترک کر دیا تھا، اس نے میری رضا کے لیے تمام حلال چیزوں کو کھانے سے پرہیز کیا تھا، تمام حلال چیزوں کو پینے سے پرہیز کیا تھا، رب کے خوف کی وجہ سے، رب کی رضا کے لیے آج اللہ رب العزت انہیں اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے، اور وہ صلہ یہ ہے کہ لوگوں تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور رمضان المبارک کا احترام کرنے والے باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے یہ پر نور لمحات ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیں رب کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں، آئیں رب کی رحمتیں آپ کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں، آئیں رب کا فضل حاصل کر لیں اور اس کے غضب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔